يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 64 سے ہے، ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان فرمایا، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف کے ذریعے سے ضائع مت کرو، اس انسان کی طرح جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اسے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہو اور بارش کی ایک پچھاڑ اس پر پڑے اور وہ پچھاڑ اسے سخت اور صاف چھوڑ دے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، یہ ریاکار اپنے اعمال سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی کافر قوم کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صدقے کے آداب بتائے اور اللہ نے کہا کہ صدقے کے آداب میں سے یہ آداب ہیں کہ تم جب صدقہ کرو تو صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کرو، اور اپنے صدقات کو باطل اور ضائع ہونے سے بچاؤ۔ وہ کس طرح؟ تمن یعنی احسان، اور اذا یعنی صدقے کے بعد تکلیف، اور اسی طرح ریا یعنی دکھلاوا، یہ وہ اعمال ہیں جو تمہارے صدقے کو ضائع کر دیں گے، تمہارے صدقات کو باطل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز سے اس آیت میں اپنے مومن بندوں کو خاص کر منع کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں، اپنے صدقات کو احسان اور اذا یعنی تکلیف دینے کے ذریعے سے باطل مت کرو۔ احسان آدمی سامنے والے پر اپنی بڑائی جتائے اور جو کچھ اس نے اس کے ساتھ خیر کیا ہے، احسان کیا ہے، اس احسان کا تذکرہ اس کے سامنے کرے۔ ہم اسے آپس میں احسان جتلانا کہتے ہیں۔ اب یہ احسان جتلانے کے مختلف صیغے اور مختلف الفاظ ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر آدمی دینے کے بعد کسی اور کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیتا ہے، یا خود اس انسان کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیتا ہے کہ کیا ہم نے تمہارے ساتھ فلانے وقت میں فلاں احسان نہیں کیا تھا؟ کیا تم ہمارے احسانات بھول گئے؟ تم تو ناشکرے ہو، تم احسان شناس نہیں ہو۔ اس طرح کی گفتگو آدمی کرتا ہے، اور یہ بھی وہ کہہ دیتا ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ یہ اچھا معاملہ کیا جائے۔ اس طرح کے الفاظ کہنا اور سامنے والے پر اپنا احسان جتا دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے۔ یہ وہ بڑے گناہوں میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو دوسرے گناہوں کے بالمقابل زیادہ سختی سے کھینچ کر لاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ تین قسم کے آدمی ایسے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن نہ تو گفتگو کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر ڈالے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ اس کے بالمقابل ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے یہ جملہ 3 دفعہ بار بار دہراتے رہے، اور آپ کہتے رہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اسی جملے کو آپ بار بار دہراتے رہے،
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں بیٹھے تھے، آپ کہنے لگے خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تین کے تین اشخاص تباہ و برباد ہو جائے، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جس کے لیے آپ کی زبان مبارک سے اس قدر سخت الفاظ نکل رہے ہیں، ذرا یہ تو بتلا دیجئے کہ وہ تین کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا المنان بما اعطى والمسبل ازارہ والمنفق سلعته بالحلف الكذب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ تین لوگ جس میں سے سب سے پہلا ہے منان، احسان جتانے والا، دینے کے بعد اس کا تذکرہ کرنے والا اور دیے ہوئے مال کا ڈھنڈورا پیٹنے والا، اور دوسرا وہ آدمی جو اپنے کپڑوں کو، اپنے پینچوں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے رکھتا ہے، اور تیسرے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور تیسرا وہ آدمی جو اپنے مال کو جھوٹی قسم سے بیچا کرتا ہے۔ تو یہ تینوں قسم کے لوگ جس میں سب سے پہلا منان ہے، احسان جتانے والا ہے، یہ وہ بدبخت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن نہ تو رحمت کی نظر ڈالے گا، نہ ہی اس کے گناہوں کو پاک کرے گا، نہ ہی اس انسان سے کلام کرے گا۔ آدمی کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، ایک امید اس کے پاس لگی ہوئی ہے، وہ امید ہے اللہ کی رحمت، وہ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی مغفرت، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں ہونے والے کلام کی، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت بندے پر برسائے گا۔ لیکن دیکھیں جو رحمت برسانے والا ہے، جو بندے کی مغفرت کرنے والا ہے، اسے پاک کرنے والا ہے، وہی رب اگر اس بندے سے ناراض ہو جائے تو پھر اس بندے کا کون پرسان حال ہوگا، کون اس کا مددگار ہوگا، کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے اسے بچا سکے؟ تو آدمی ایک ایسے فعل سے جس سے وہ بآسانی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اگر نہ بچائے تو وہ اس قبیح جرم کا مرتکب ہو جائے گا اور اس دردناک عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ کتنا جملہ بس تھوڑی سی آدمی اپنی زبان پر گرفت رکھے، احسان کرنے کے بعد اس احسان کو بھول جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس نے احسان کیا ہے، اللہ ہی سے اس کی جزا کی امید لگائے، آدمیوں کے سامنے کہنے سے کیا ملے گا؟ کوئی اس احسان کا بدلہ بھی تو اسے عطا نہیں کرے گا، بس تھوڑے سے وقتیہ فائدے کے لیے یا اپنے اندر کے غیظ و غضب کے اظہار کے لیے آدمی احسان جتلا دیتا ہے، اور جو کچھ احسان اس نے سامنے والے پر کیا ہے، اس 2 سے 4 الفاظ کی وجہ سے وہ احسان اس کا ضائع ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں سے یہاں منع فرمایا، ایک احسان جتانے سے اور اسی طرح تکلیف دینے سے۔ اب تکلیف دینے میں سب سے پہلے احسان شامل ہے کہ آدمی کے پاس احسان کرنے کے بعد اگر اسے تکلیف دینی ہو تو احسان جتلا دیجیے، سب سے زیادہ تکلیف اسے اسی لفظ سے ہوگی، وہ آدمی شرم کے مارے کٹ جائے گا، مر جائے گا، اب وہ پھر کسی اور کو اپنا چہرہ دکھانا بھی پسند نہیں کرے گا، یا جو اس احسان جتلانے والا ہے اس کے سامنے وہ کبھی آنا پسند نہیں کرے گا، اور وہ جبھی بھی اس کے سامنے آئے گا اپنے اندر ایک طرح کی ذلت محسوس کرے گا۔ تو تکلیف دینے میں سب سے پہلے احسان جتلانا شامل ہے، اور دوسری چیز سامنے والے کو جھڑکی دینا۔ جب آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آئے یا آپ جس کو دے رہے ہو دے تو رہے ہو، لیکن دینے کے وقت آپ کہو کچھ کام کاج کرو، کب تک ایسے ہی کھاتے رہو گے، کتنے دفعہ میرے در پر آؤ گے، تمہیں شرم نہیں آتی، کچھ کرو، اس طرح کے الفاظ بولنا اور اسے تکلیف دینا یا اسے جھڑکی دے دینا، یا اپنے احسان کے بالمقابل اس سے کام کروانا، اپنے احسان کے بالمقابل اس سے کام کروانا، یہ تمام چیزیں ادا یعنی تکلیف دینے میں شامل ہیں۔ آدمی جب صدقہ کرے، سامنے والے کو جو احسان وہ پہنچائے اس پر اسے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اس قابل سمجھا کہ ایک محتاج کو اس کے در پر بھیج دیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور آپ کون سا مال دے رہے ہیں، یہ وہ مال نہیں جو ہماری ذاتی ملکیت ہے، یہ تو وہ مال ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انعام اور احسان کے طور پر ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اللہ نے کہا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، تم اس مال سے خرچ کرو جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، یہ تمہاری جاگیر نہیں ہے،
کہ اسے دینے کے بعد لوگوں کو حقیر سمجھو، لوگوں کو جھکانے کی کوشش کرو، ان کے اوپر احسان جتاؤ، انہیں تکلیف دو۔ بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ احسان تو یہ بہت دور کی بات ہے، آدمی کا صدقہ صرف اس بات سے بھی باطل ہو جائے گا، اس کے صدقے کا اسے ثواب نہیں ملے گا کہ آدمی سامنے والے پر احسان کرے اور احسان کرنے کے بعد اس سے بس اتنا کہے کہ کچھ مت دیجیے، بس میرے حق میں دعا کر دیجیے۔ یہ ایک جملہ کل قیامت کے دن ملنے والے اجر کو برخاست کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس انسان نے اپنے احسان کے بالمقابل دعا عوض کے طور پر لے لی، اور دعا یہ بڑی اجرت ہے، یہ بڑا عوض ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جانے انجانے میں اس کے شکار ہیں۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو سامنے والے سے احسان کر کر صرف دعا طلب کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے صدقے کا بدلہ نہیں لے گا، کیونکہ اس نے دنیا ہی میں اپنے صدقے کا عوض سامنے والے سے طلب کر لیا۔ تو اس کے بالمقابل اس انسان کا کیا ہوگا جو آدمی دے اور دینے کے بعد احسان جتلائے، دے اور دینے کے بعد سامنے والے کو تکلیف پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں سخت وعید بیان فرمائی۔ اس سے تو بہتر ہے کہ آدمی نہ دے، نہ دیتے ہوئے بہتر گفتگو کرے۔ بہتر گفتگو اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے بعد آدمی دوسروں کو تکلیف پہنچایا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ اچھی گفتگو اور مغفرت والے الفاظ یہ اس صدقے سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس صدقے کے بعد تم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہو، جس صدقے کے بعد تکلیف پہنچائی جائے، جس صدقے کے بعد احسان جتلایا جائے، اس صدقے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم صدقہ نہ دو۔ اگر تمہارے پاس نہ ہو تو سامنے والے سے نرم گفتگو کرو، اسے جھڑکی دینے کی کیا ضرورت ہے، اسے ذلیل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہت سے دفعہ یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی کے پاس مال نہ ہو اور اس سے کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو آدمی چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے، اور چڑچڑے پن کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو جھڑکیوں سے نواز دیتا ہے اور اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ویسی کیفیت اور ویسی حالت نہیں ہے تو کم از کم سامنے والے سے اچھی گفتگو کر لیجیے، کہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر مجھ پر اپنی رحمت مزید برسائی تو میں آپ کا خیال ضرور رکھوں گا، فی الوقت میرے بھی حالات ایسے نہیں ہیں، اللہ آپ کی بھی مغفرت کرے، اللہ میری بھی مغفرت کرے۔ قول معروف ومغفرہ، اچھی گفتگو کیجیے، مغفرت کی دعا کیجیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس صدقے سے بہتر ہے جو آدمی خرچ تو کرے لیکن خرچ کرنے کے بعد اس صدقے کو بیکار الفاظ کے ذریعے سے، احسان جتانے کے ذریعے سے، تکلیف دینے کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دے۔ اور جو آدمی ایسا معاملہ کرے اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ صدقے کے بعد احسان جتانا یا تکلیف دینا یہ اپنے صدقے کو باطل کرنا ہے، ویسے ہی باطل کرنا ہے جیسے ریاکار آدمی ریاکاری کے ذریعے سے اپنے صدقے کو باطل کر لیتا ہے۔ اور ریاکار آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے، دکھاوا کرنے والے کا، نہ تو اسے یوم آخرت پر ایمان ہوتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہوتا ہے۔ تو صدقے کے بعد تکلیف دینا یہ ریاکاری کرنے کے مترادف ہے، اور ریاکار کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو اس کے ساتھ تو بڑا سخت معاملہ ہوگا، بڑا سخت معاملہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول اللہ؟ قال الرياء، ثم قال يقول الله عز وجل لهم اذ جزي الناس باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ لوگوں جس بات کا مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر ہے وہ یہی ریاکاری ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ ریاکاری ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا، جزا اور ثواب سے نوازا جا رہا ہوگا۔ اس وقت جب ریاکار اللہ کے حضور آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی ریاکار سے کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہیں تم دنیا میں دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے، اور دیکھو آج وہ تمہیں کیا دیتے ہیں، وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں۔
وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی انہیں دھتکار دے گا، ان پر پھٹکار ہوگی، اور ایسے لوگوں کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ وہ قیامت کا دن جہاں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہوگا، وہ لوگوں کو کیا دیں گے؟ ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر کسی کو اپنی ذات کی فکر ہوگی۔ قیامت کے دن ریاکاروں کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه۔ ایسے آدمی کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں شریکوں سے غنی ہوں، ایسے لوگ جو میرا شریک ٹھہراتے ہیں ان سے اللہ کا کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ نے کہا کہ کل قیامت کے دن جو آدمی آئے گا اور اللہ کے ساتھ وہ شریک کرتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بھی چھوڑ دے گا اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دے گا۔ نہ اس کے عمل سے اللہ کو مطلب ہے، نہ اس انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلب ہے، بلکہ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تک کہا، ان 3 لوگوں کی مثال بیان فرمائی جو کل قیامت کے دن دوسروں کے بالمقابل سب سے پہلے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اس میں سے ایک وہ سخی انسان ہے جو صدقہ کیا کرتا تھا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور اسے لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا اور اپنی نعمتیں یاد دلوائے گا کہ میں نے تمہیں دولت کی نعمت سے نوازا تھا، تم نے میری نعمت کا کیا کیا؟ بندہ کہے گا الہ العالمین تیری ہر محبوب راہ پر میں نے مال خرچ کیا، اتنا مال خرچ کیا کہ لوگوں کے درمیان میں سخی کہلوانے لگا۔ اللہ کہے گا کذبتا، فرشتے کہیں گے کذبتا، تم نے جھوٹ کہا، تم نے جھوٹ کہا۔ اللہ کی جانب سے آواز آئے گی تم نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگوں کے درمیان میں تمہارا نام ہو جائے، تمہیں سخی کہا جائے، اور تمہارا جو مقصد تھا دنیا میں وہ تمہیں مل گیا، لہذا آج کے دن تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں کوئی اجر نہیں دیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتے اس انسان کے پاؤں پکڑیں گے، گھسیٹیں گے، اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس انسان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے۔ یہ ریاکار آدمی کا معاملہ ہے، کل قیامت کے دن اس انسان کو کچھ نہیں ملے گا، اور اس کا معاملہ کیا ہے؟ ریاکار کا ہو یا صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانے والے کا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے مثال میں کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ان کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس کے اوپر تھوڑی سی مٹی رکھ دی گئی ہے، جس کے اوپر تھوڑی سی مٹی ہو اور بارش کا ایک جھونکا، بارش کی ایک پچھاڑ اس مٹی کو بہا لے جائے، اور اس کے بعد اس چٹان کو ویسے ہی صاف اور سخت چھوڑ دے، وہ آدمی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ یہی مثال صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانے والے کی ہے، یہی مثال ریاکار کی ہے کہ وہ ریاکاری اور صدقے کی وجہ سے اپنے اعمال سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ جس طرح ہم اب اس پتھر سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، نہ تو اس پہ اناج اگا سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں ہم دانہ بو سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو صدقے کے بعد احسان جتلاتے ہیں یا عمل کرتے بھی ہیں تو ریاکاری کی وجہ سے عمل کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، واہوائی کی نیت سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ انہیں کچھ دیا ہی نہیں جائے گا، ان کے اعمال ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اور اگر ہمیں ریاکاری سے بچنا ہے تو یاد رکھیں کہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی ریاکاری میں پڑتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے ہے حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت میں آدمی ریاکار بن جاتا ہے۔ دنیا کی محبت دنیا طلبی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو نیک باور کروانے کی کوشش کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں سے دنیا حاصل کر سکے۔ تو یا تو دنیا کی محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی ریاکار ہوتا ہے، یا اسی طرح وہ جلد فائدہ تلاش کرنے والا ہوتا ہے اور وہ آخرت کا انتظار نہیں کرتا، اسے جلد فائدہ چاہیے ہوتا ہے، اور جلد فائدے کے چکر میں نہ اسے دنیا کا فائدہ ہاتھ لگے گا اور نہ ہی آخرت کے دن کا فائدہ اسے ہاتھ لگے گا۔ اور تیسری اور بڑی اہم بات جس میں اکثر لوگ ملوث ہیں
میں اور آپ بھی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ملوث ہوں، وہ یہ کہ لوگوں کی زبانوں پر اعتماد، اسے لوگوں کی تعریفات پسند ہوتی ہیں یا لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ سے وہ ڈرتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں خوش کرنے کے لیے وہ دکھانے کے اعمال کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، لوگوں کے لیے کبھی عمل مت کیجیے۔ لوگ یہ وہ مقصد ہے جسے ہم کبھی حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ عربی کا محاورہ ہے رضا الناس غایۃ لا تدرک، لوگوں کی رضامندی، لوگوں کی خوشنودی ایک کونا ہے، ایک ایسا مقصد ہے جسے تم کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ اس کے لیے لاکھ خوشنما عمل کیجئے، وہ آپ کے اندر نقص نکالے گا۔ اس طرح دنیا بھی چلی جائے گی اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کے پاس ہمیں بھیج دے گا کہ جاؤ انہی سے لو، انہی کو دکھانے کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا ہار گم گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے شکایت کی۔ سارا قافلہ کسی جنگ سے واپس ہو رہا تھا، آپ نے کہا کہ ادھار لیا ہوا ہار تھا، گم گیا، کیا کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، انتظار کرو، ڈھونڈو، ہار مل جائے تو چلتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی بٹھا دی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھے ہوئے ہیں۔ وقت بڑھتا جا رہا تھا، عشاء کا وقت نکل رہا تھا، لوگوں کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا۔ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ابو بکر دیکھو، تمہاری بیٹی کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکنے کا حکم دیا، اور دیکھو اس ایک ہار کی وجہ سے سارا کا سارا لشکر پریشانی میں پڑا ہوا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی باتیں سن کر طیش میں آ گئے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر آپ کو کچوکے لگانے لگے، آپ کی پھسلی میں مارنے لگے، باپ تھے، اور ڈانٹنے لگے کہ تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں روکا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مار سخت تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھنے کے ڈر سے میں اس مار کو سہ رہی تھی۔ اب پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیمم کی آیت نازل کر دی کہ پانی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تیمم کرو، اللہ کی ساری زمین پاک ہے۔ ساری امت پر اللہ کا ایک بڑا انعام نازل ہوا۔ اب دوسرے ہی لمحے وہی لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو گئے اور مبارکباد دیتے ہوئے کہنے لگے کہ ابو بکر، یہ تمہارے گھر کی پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے گھر کے ذریعے سے بہت سی برکتیں نازل کی۔ تو دیکھیں، لوگوں کی باتوں کا کوئی اعتماد نہیں ہے۔ کچھ دیر پہلے وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کر رہے تھے، کچھ دیر بعد وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر ہم عمل کریں تو پھر ہمارے عمل کا وہی نتیجہ ہونے والا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، بلکہ اس کے بالمقابل وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، وہ پائیدار ہوا کرتا ہے، اس کا بدلہ ملا کرتا ہے۔ اللہ نے اس کی بھی مثال بیان کرتے ہوئے کہا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتے ہیں اور یقین اور دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ کیسی مثال ہے؟ اللہ نے کہا کمثل جنت بربۃ اصابها وابل فآتت كلها ضعفین، اس زمین کی سی، اس باغ کی سی ہے جو اونچی زمین پر ہو، اور اگر زور کی بارش ملے تو دوہرا پھل دے، زور کی بارش ملے تو دوہرا پھل دے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ملے فإن لم يصبها وابل فطل، اور تھوڑی سی بارش اسے مل جائے یا شبنم مل جائے تو اس شبنم کی بھی وجہ سے وہ پھل دے دیا کرتا ہے۔ اس سے پہلے کی مثال ایک بارش کا جھونکا اس عمل کو صاف کر رہا تھا، اور یہ مثال اگر تیز بارش آئے گی تو عمل بڑھ جائے گا، اور اگر ہلکی بارش آئے گی تب بھی پھل ملے گا۔ یعنی نیت جتنی قوی ہوگی
آدمی کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مثال بیان فرمائی جو اللہ کی رضامندی اور اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ان اللہ طیب ولا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا طیبہ فيتقبل اللہ بیمینہ ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جو آدمی ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرے اپنے پاک مال سے، کتنا صدقہ؟ کھجور کا ایک ٹکڑا پاک مال سے، اور اللہ تبارک و تعالی پاک مال ہی کو قبول کیا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کھجور کے اس ٹکڑے کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیا کرتا ہے اور پھر اس ٹکڑے کی پرورش کرتا رہتا ہے، ویسے ہی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے ایک آدمی اپنے بکری کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر جائے گا۔ تو یہ اس صدقے کی مثال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اس کے بالمقابل وہ صدقہ جو لوگوں کے لیے ہو یا صدقے کے بعد احسان جتلانے کے لیے ہو، تو ایسا صدقے کرنے والے اپنے صدقے سے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح ایک اور بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمیں ایک مرتبہ اپنے اسلاف کی طرف نگاہ ڈال لینی چاہیے اور ان کی حیات اور ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اعمال میں کس قدر مخلص ہوا کرتے تھے۔ جیش عسرہ یعنی جنگ تبوک کا موقع ہے، شاید آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی سنا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ مال لاؤ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اعلان کرتے رہے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ مع پالان یعنی ساز و سامان کے ساتھ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بہت خوب، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے۔ دوسری مرتبہ اعلان ہوا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مرتبہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزید 100 اونٹ سامان کے ساتھ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں دی، آپ بیٹھ گئے۔ تیسری مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سے اعلان کیا، تیسری مرتبہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مزید 100 اونٹ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں دی، اور جب یہ مجلس برخاست ہوئی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آپ اپنے گھر گئے، ایک کپڑا لیا اور 3000 دینار آپ نے اس کپڑے میں ڈال دیے، اور ڈال کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس مبارک میں حاضر ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گودی میں آپ نے اس پوٹلی کو ڈال دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوٹلی کھولی اور اپنے دست مبارک سے ان دیناروں کو اوپر نیچے کیا، اور آپ بارہا اپنی زبان مبارک سے یہی بشارت دے رہے تھے، ما ضر ابن عفان لما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان لما عمل بعد اليوم۔ آج کے بعد عثمان بن عفان جو چاہے کر گزرے اسے اس کا عمل نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے لیے ہونے والے صدقے کا بدل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ یہ تو دنیا کی بات تھی، اور آخرت میں جیسا کہ ہم نے کہا کھجور کا ایک ٹکڑا ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اور علی بن حسین رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کہا کرتے تھے کہ رات کی تاریکی میں صدقہ کیا کرو، اندھیری رات کا صدقہ یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے۔ اور آپ یہ کہتے رہتے تھے۔ اچانک ایک دن آپ کی وفات ہو گئی۔ لوگ جب آپ کو غسل دینے لگے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ علی بن حسین رحمہ اللہ علیہ کے کاندھے پر بوریاں اٹھانے کا ایک نشان پڑا ہوا ہے، اور ان کے کاندھے کا ایک حصہ کالا ہو چکا ہے۔ لوگوں کو وہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن اس رات مدینہ کے 100 گھر ایسے تھے جو بھوکے تھے۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ علی بن حسین رحمہ اللہ علیہ رات کی تاریکی میں بوری اٹھاتے اور گھر کے سامنے اس کا اناج رکھتے، نہ وہ گھر والے کو پتا ہوتا نہ کسی اور کو پتا ہوتا کہ اناج رکھنے والا کون ہے۔ یہ اللہ کے لیے ہونے والا صدقہ ہے۔ اور مسلم شریف کی وہ روایت جس میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک بیابان میں کھڑا ہوا تھا، اس نے کیا دیکھا
کہ بادلوں سے آواز آ رہی ہے کہ فلانے کے باغ میں برسو. اب بادل سے پانی برسا، اب پانی اپنا ایک راستہ بناتے ہوئے ایک جگہ جانے لگا. وہ آدمی اس پانی کا پیچھا کرتے کرتے ایک باغ تک پہنچ گیا. باغ میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو اس پانی کو روکنے کے لیے مڈیر بنا رہا ہے. اس نے اس آدمی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں بن فلاں. پھر اس نے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں لیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے تمہارا نام بادلوں سے سنا. اب یہ بتاؤ کہ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بادلوں کو خاص حکم دے رہا ہے کہ فلانے کے باغ کے لیے برسو؟ اس آدمی نے کہا کہ میرا ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے. جب بھی کھیتی ہوتی ہے کھیتی کے 3 حصے کر لیتا ہوں. ایک حصہ فقراء کے لیے رکھ دیتا ہوں، اور ایک حصہ اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ واپس سے کھیت کو لگا دیتا ہوں. آسمان سے ایسے انسان کے لیے ندا ہو رہی ہے جو اللہ کے لیے صدقہ کرے گا دنیا میں بھی بڑا ملے گا، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسے بڑا بڑھا کر دے گا، اور آخرت میں اس انسان کے اجر و ثواب کے کیا ہی کہنے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا صدقہ کرنے والا بنا جو پائیدار ہو، جس کا بدل آخرت میں ہمیں کئی گناہ بڑھ کر ملے. اور الہ العالمین تو ہمیں ریاکاری سے، احسان سے اور صدقے کے بعد تکلیف سے بچا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.